الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 راتوں کو میں نے عام لوگوں کے سامنے اسلام کی مختصر تعریف بیان فرمائی، اور اس تعریف میں میرا جو مرکزی موضوع تھا وہ یہ کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی تاریخ سے کیا سیکھنا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے اور کس چیز پر عمل کرنا ہے. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت اہم موضوع ایک نظر آئے گا، اور اس موضوع کا نام ہے الرجوع الی الحق، یعنی حق کی طرف رجوع کرنا، حق کی طرف پلٹ کر آنا. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو کتاب و سنت پڑھنے والے ہر قاری کے سامنے واضح ہوتا ہے. جب آپ انبیاء اکرام کی زبانیں پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پہ سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان تمام لوگوں کی سیرت، ائمہ اکرام کی سیرت، محدثین، مفسرین، مفکرین، ان تمام لوگوں کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا مضمون اور موضوع سے سمجھ میں آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ الرجوع الی الحق، یعنی حق کی جانب رجوع کرنا، حق کی طرف پلٹ کر کے آنا. انسان کو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، ہم فرشتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابلیس بنایا. کسی نے کہا ہے اپنے شعر میں، شاعرانہ انداز میں، کہ ہم فرشتے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم فرشتے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم ابلیس بھی نہیں کہ ہم سے توبہ نہ ہو. فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ تو ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے صرف فرما بردار بنتے ہیں، وہاں نافرمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ابلیس اور شیطان یعنی اس کے جو جد و حواری ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے یہاں صرف نافرمانی ہے، صرف نافرمانی ہے، فرما برداری کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے ہمارے درمیان 2 صفات ڈال دی ہے، ایک فرما برداری کی اور ایک نافرمانی کی. کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ان لوگوں کو یعنی انسانوں کو 2 راہ دکھائی ہے، دونوں راستہ دکھایا ہے. 2 راستہ کون کون سا ہے؟ ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو یہ شکر کریں، اور اگر دل میں آئے تو کفر کریں، اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نافرمانی سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، ہم سے خطا اور ثواب دونوں کا امکان ہے، اچھی باتوں کا بھی امکان ہے، بری باتوں کا بھی امکان ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ بھی کریں گے، بھٹک جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے. اس لیے کیونکہ ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا شیطان لگا ہوا ہے، جو ابلیس کی جد و حواری ہیں، ان کے چیلے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کی ہدایت پر اثر پڑ جاتا ہے، اور ہم ہدایت سے کبھی کبھی بہت دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. اس لیے ہم تمام لوگوں کو، چونکہ اللہ نے انسان بنایا ہے، خطا کا بھی امکان ہے، ثواب کا بھی امکان ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے وہ اسلاف جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ان لوگوں کا اس صورت میں، اس معاملے میں کیا رد عمل رہا، انہوں نے کیا کر کے دکھایا. جب ان کے زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ وہ حق سے منحرف ہونے لگے، یا پھر یہ کہ حق کو کسی وجہ سے قبول نہیں کیا، تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھنا ہے. اس کے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، ایک اہم بات آپ کو بتا دیں کہ ائمہ کرام اگر کسی حدیث پر عمل نہیں کیے، جو ائمہ کرام واقعی اہل حق ہیں، جن کا منشا اپنا سکہ چلانا اس دنیا میں نہیں تھا، بلکہ جن کا منشا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو حق کی جانب بلائیں اور قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں اور اسی پر چلنے کے لیے لوگوں سے کہیں. ان لوگ اگر
قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اگر کبھی ان کا کوئی عمل ثابت ہوا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گمراہ ہیں. یہ یاد رکھیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، چار بڑے بڑے امام ہیں، یا ان کے علاوہ اور بھی امام بخاری، امام مسلم محدثین کی جماعت میں، یا پھر یہ کہ اور جو فقہا کی جماعت میں ہیں، امام ابراہیم نخعی، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، امام عطا تابعی رحمہ اللہ. اگر ان تمام بڑے بڑے ائمہ کے ذریعے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی حدیث ہمیں پتہ چلی اور یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو ہمیں اپنی زبان کو غلاظت سے دور رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعوذ باللہ گمراہ ہے. کبھی اپنی زبان سے کوئی آدمی نہ نکالے. اور اہل حدیث اگر اہل حدیث ہو تو کبھی اپنی زبان سے مت نکالنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلط ہے. ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، ہم ائمہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے، بلکہ ان کی اگر حدیث سے دوری ہوئی ہے کسی مسئلے میں تو کیا ہے اس پر ہم ایک دو نقطہ بیان کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب لکھی رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ بڑے بڑے ائمہ پر انسان زبان درازی کرتا ہے. اس کی ہم تنزیہ بیان کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی صفائی دیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا صفائی دیتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو ممکن ہے کہ اس امام تک وہ حدیث ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. نمبر 2 بات، ہو سکتا ہے کہ جو حدیث ان تک پہنچی جس پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ حدیث صحیح ہو رہی ہو اور تمہارے پاس صحیح حدیث آ گئی، تو اب تم یہ مت کہو کہ میں صحیح حدیث پر عمل کرنے والا ہوں اور فلاں امام جو ہے غلط حدیث پر عمل کرنے والا ہے، یہ مت کہو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو حدیث پہنچی وہ صحیح سند سے پہنچی اور ان کے پاس جو حدیث پہنچی وہ صحیح سند سے پہنچی، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے لیے وہ محنت نہیں کی جس طریقے سے اور محدثین نے محنت کی. بہت ساری تقریباً 8-10 انہوں نے وجوہات بیان فرمائی اور کہا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ کرام، وہ بڑے ائمہ کرام جنہوں نے اپنے طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی بلکہ قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس غلطی کا ہم یہ مرکز نہیں مانیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے حدیث کو ٹھکرایا، کیونکہ ان سے یہ نہیں ہو سکتا. ان سے یہ نہیں ہو سکتا. جو امام یہ کہے کہ اذا صحت حدیث وهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو تو اس دن میرا وہی مذہب ہے، اس امام سے ہم یہ توقع ہرگز نہیں کر سکتے کہ وہ امام یہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اپنی بات چلائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ بعد میں ہوا، بعد میں ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہوئے جنہوں نے ایسا کیا، وہ چھوڑ دیجیے، ایک الگ موضوع ہے وہ. لیکن ان لوگوں سے ہم ایسا ہلکا ذرہ برابر بھی امکان اور گنجائش نہیں محسوس کر سکتے. تو یہ ایک مسئلہ. اب ہمیں جس ٹاپک پر آج بات کرنی ہے اور جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حق کی طرف رجوع. یہ ہوا کہ جب ان ائمہ کرام کے پاس یا صحابہ کرام کے پاس صحیح حدیثیں پہنچی تب ان کا رد عمل کیا رہا. بہت اہم موضوع ہے یہ اور ہم تمام لوگوں کے متعلق ہے، اور میں نے اس پر تھوڑا سا محنت کی ہے تاکہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے کہ وہ ائمہ کرام کیا کرتے تھے اور کیا ہم واقعی اپنے اماموں سے محبت کرتے ہیں، چاہے ہم اہل حدیث ہوں یا کوئی اور لوگ مسلک کے ہوں. کیا واقعی ہمیں اپنے اماموں سے ویسے ہی محبت ہے جیسا انہوں نے درس دیا محبت کرنے کا؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے. مثالوں سے ہم آپ کو واضح کرتے ہیں. رجوع مانے ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتے ہیں، ابھی تازہ مثال. مغرب میں نے غلطی سے یہ اعلان کر دیا کہ تراویح کی نماز 2 بجے ہوگی. میرے ذہن میں وہ بات نہیں تھی اور ایسے ہی اعلان کرتے ہوئے زبان سے نکل گیا. لیکن میں نے ابھی عشاء میں کیا کیا، اس کو میں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا آپ کے سامنے اور کہا کہ نہیں، 2:45 بجے ہی تراویح کی نماز ہوگی. اسی کو کہتے ہیں رجوع کرنا. یہ بہت آسان مثال ہے اس لیے میں نے آپ کو سامنے دی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رجوع کرنا. غلطی ہوئی، غلطی کا اقرار کر کے اور اس کو قبول کر کے اور اپنی غلطی کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ جانا، صحیح بات کی طرف آ جانا، اسی کو کہتے ہیں الرجوع الی الحق، حق کی طرف واپس آنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیسے کیا صحابہ کرام نے، کیسے ائمہ کرام نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، جب مدینے میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان زیادہ نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناٹک نہیں کیا تھا، ناٹک نہیں، اسٹوری نہیں بنائی تھی اور ایسے من گھڑت کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ حقیقی معنی میں انہوں نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو شخص اپنی زبان سے یہ جملہ نکالے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اب نہیں رہے، اس کی گردن سلامت نہیں رہے گی، ہم اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں گے۔ جو بھی اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، اس کی وفات ہوگی۔ اور ایسے ہی ننگی تلوار لے کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے اور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، چادر ہٹا کر کے بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک خطاب کیا، ایسا نہیں کہ وہ سن رہے تھے لیکن ایک خطاب کیا کہ آپ ایک موت جو اللہ نے دی ہے وہ آپ کے اوپر بھی آ گئی۔ اس کے بعد مسجد میں گئے، تمام لوگ وہاں پر جمع تھے، پریشان حال کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹرول کون کرے گا، ان کو قابو میں کون لائے گا؟ وہ تو ننگی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں اور یہ حقیقی معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیسے ان کو منایا جائے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھا اور اس کے بعد کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنو، جو لوگ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں، وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے ہمارے بیچ میں، ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اب وہ چلے گئے، اللہ نے ان کو بلا لیا، ان کا کام پورا ہو گیا، ان کی عمر پوری ہو گئی۔ فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله، اور تم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا تو سن لے فإن الله حي، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، لا يموت، کبھی نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو تمہارا خدا گیا، ختم، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حیات میں ہے، باحیات ہے، لا یموت، کبھی بھی مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آنے والی۔ اتنا جب سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بلیغ اور ایمان اور وہ خطاب مختصر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی اور غش کھا کر کے زمین میں گر پڑے۔ اس روایت کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ غش کھا کر گر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ان کو افاقہ ہوا، تھوڑا ان کا ہوش صحیح ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے لگا، چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک آیت بھی تلاوت فرمائی تھی سورہ آل عمران کی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے رسول کی، وہ رسول ہے، نبی ہے، تم انہیں خدا مت سمجھو، تم انہیں اللہ مت سمجھو۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجز رسول کے کچھ نہیں ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر وہ ہم سے رخصت ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو ایسی صورت میں تم اپنے پیر کے بل واپس چلے جاؤ گے، ایڑی کے بل واپس چلے جاؤ گے، حق سے ہٹ جاؤ گے، تم اسلام چھوڑ دو گے۔ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنائی دے گی تو تم اسلام چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور سنو، جو بھی اسلام کو چھوڑ دے گا، اپنی ایڑی کے بل واپس زمانے جاہلیت کے رسومات پر چلا جائے گا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے گا، تو یہ کان کھول کر کے سن لے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جیسے لگا کہ یہ آیت آج اتری ہے، ابھی۔ میں نے اس آیت کو یاد کیا، سورہ آل عمران، ہر سورہ یاد رہتی تھی صحابہ کرام کو تقریباً، کہا کہ میں اس کو بار بار پڑھتا تھا اس آیت کو، لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا اور یہ آیت پیش کی تو جیسے لگا کہ آج میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو جو جھٹکا لگا، جو صدمہ لگا، وہ بہت بڑا صدمہ لگا، جب انہیں اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے۔ یہ ہے حق کی طرف رجوع جو صحابہ کرام نے دکھایا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جب نصیحت آئی، جب ان کی جانب سے بیان کیا گیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا۔ ہمیں ایسے رجوع کی ضرورت ہے، ہمارا بھٹکنا ممکن ہے،
ہم انسان ہیں، میں 50 بار بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطا کا امکان بہت ہے. اور آج کے وقت میں، آج کے زمانے میں، جبکہ نہ صحابہ ہیں، نہ نبی ہیں، نہ ائمہ ہیں، نہ اللہ والے لوگوں کی کثرت ہے، نہ محدثین کی کثرت ہے، آج کے وقت میں آپ یہ امید کریں گے ہم بہکیں گے نہیں؟ بہکیں. ہمارے قدم لغزش آئیں گے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ یاد رکھو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں حق کی طرف لوٹنا ہے. اگر کوئی آدمی مسجد اہل حدیث حضور آنا چاہ رہا ہے، مثلاً مان لیجیے، اور وہ ادھر کے سرکل سے، جامع مسجد والے جو سرکل ہے وہاں سے ادھر آ رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد یعنی اہل حدیث MG روڈ والی مسجد اہل حدیث حضور کہاں پر ہے، اس کو نہیں پتا ہے، وہ چلا جاتا ہے سیدھے مدینہ مسجد مثلاً، فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اب اس کو وہاں بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ مسجد اہل حدیث نہیں، یہ بھی مسجد ہے، لیکن مسجد اہل حدیث جو آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے بلکہ پیچھے. اب اس کو کیا کرنا چاہیے مسجد اہل حدیث آنے کے لیے؟ اور آگے جانا چاہیے؟ نہیں، میں بہت بڑا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، پیچھے کبھی نہیں تاکتا، میں آگے بڑھ گیا تو آگے ہی بڑھوں گا، اب مسجد اہل حدیث حضور آگے ہی جا کے تلاش کروں گا، یہ کہے گا یا پیچھے آنا ہے اسے؟ اگر آپ کی تحقیق، آپ کا علم غلطی سے آپ کو حق سے بہت آگے لے گیا، کہ آپ حق کو چھوڑ کر کے بہت آگے چلے گئے ہیں، اور آپ کو احساس ہوا کہ نہیں حق یہ نہیں ہے جہاں میں آ چکا ہوں، بلکہ حق پیچھے ہے، پیچھے، تو آپ وہاں سے ریورس کی بنو، وہاں سے پیچھے آؤ. پیچھے آنا حق ہے. اگر آپ آگے چلے گئے ہو 4 قدم تو یہ مت سوچو اب میں آگے آ چکا ہوں، اب میری یہ شان نہیں ہے کہ میں پیچھے جاؤں. نہیں، اللہ والے اگر ہو اور اللہ کے ماننے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، تو اگر اطاعت یہ کہتی ہے کہ تم پیچھے جاؤ تو پیچھے جاؤ، آگے مت جاؤ. تمہیں واپس آنا پڑے گا اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو. نہیں ہدایت چاہیے آگے جاؤ، دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، جو من میں. لیکن اگر ہدایت چاہیے تو تمہیں پیچھے آنا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں رجوع، اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھا کر کے آزماتا ہے، کبھی پیچھے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خود گمراہی میں ڈال کر کے آزماتا ہے، کبھی ہدایت کی کتاب دے کر کے آزماتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بعضوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بعضوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. جب غلط مطلب نکالنے لگتے ہیں، غلط تعبیر کرنے لگتے ہیں، تو یہی قرآن ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن جب اسی قرآن کو وہ سلف امہ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، یہی قرآن ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہو جاتا ہے. تو پیچھے آنا پڑے گا. یہ دماغ ہے. میرے نوجوانوں، میری باتوں کو ایک دم گاڑ باندھ کر کے رکھو. میں نوجوان ہوں الحمدللہ، اور آپ بھی نوجوان. میری یہ جو قد و کاوش ہے، جو میں کر رہا ہوں اور جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اس کو ضائع مت جانے دیں اللہ کے واسطے. یہ جو بیانات میں دے رہا ہوں یہ بہت اہم بیانات ہیں میرے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے. مت پھسلو، ادھر ادھر مت جاؤ اللہ کے واسطے. اور اپنی جماعت کی سربلندی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی جماعت اور ذمہ داران کی وقار کے لیے اللہ کے واسطے راستے پڑھو. ادھر ادھر مت جاؤ. ادھر ادھر جاؤ گے کچھ حق نہیں لگے گا. کدھر کی گمراہی میں جاؤ گے کوئی اتا پتہ نہیں چلے گا. جماعت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، ہمارے باوقار لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہماری جماعت جمعیت بہت اہم ہے. اور چونکہ یہاں پر جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت آپ رہیے. ہمارے یہاں چونکہ بنارس میں ایک ممبر وہاں پہ ناظم صاحب ہمارے جامع سلفیہ کے، ان کا جو حکم ہے، جو حکم ان کی جانب سے نکلا، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی خلاف ورزی کیا ہو ایک بھی اہل حدیث کا بچہ. میں آج تک نہیں. ہمارے یہاں 50 برائی ہے، ہمارے یہاں بہت کچھ ہے مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جماعت کی جو بندش ہے، جو جماعت پر کنٹرول ہے ذمہ داروں کا، الحمدللہ اس پر تو ہم سمجھتے ہیں ثانی نہیں. جو ہو رہا ہے ایک اعلان نکلتا ہے، پوری جماعت اہل حدیث اس کے اوپر لبیک کہتی ہے. ایسا ہمیں بننا ہے. ہمارے ذمہ دار باوقار لوگ ہوتے ہیں، وہ پوسٹ ہوتی ہے اور اس پر کوئی بھی آ سکتا ہے. مقامی ذمہ دار، اس کے بعد اور صوبے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ضلعی سطح پر ہوتے ہیں، اور ملکی سطح پر ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے باوقار لوگ ہیں. آپ اگر ان سے ہٹیں گے، ان سے دوری اختیار کریں گے، آپ اپنا کباڑہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کا کچھ بگاڑ دیں گے. ہمیں اللہ اس کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ مل جل کر کریں، ادھر ادھر مت جاؤ. یہ باوقار لوگ ہیں. یہاں پر چونکہ متولی کا سسٹم ہے، یہ ہمارے متولی صاحب، نائب متولی صاحب، سیکرٹری صاحب اور جو بھی یہ ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے فی الحال امیر ہیں. امیر، ان کو اپنا امیر مانو. ان کے اندر 50 غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے،
لیکن بہرحال یہ تمہارے امیر ہیں، اس لیے اجتماعی مسائل میں انفرادی مسئلہ آپ کا ہے، جوبہ پہنو کہ پینٹ شرٹ پہنو آپ کا مسئلہ ہے، جو پہن کرتے ہو، ٹوپی پہننا ہے پہنو، نہیں پہننا مت پہنو، لیکن جو اجتماعیت پر مبنی مسائل ہیں اس پر آپ کو اپنے امیر کی بات ماننا فرض ہے۔ اگر آپ اپنے امیر کی بات نہیں مانتے، میں نے بہت بیان کیا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ انسان کتنی حدیث کی مخالفت کرتا ہے اپنے امیر کی بات کو ٹھکرا کر۔ رجوع کرو، حق کی طرف آؤ۔ ہمیں حق سے ہٹانے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اندر اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا دماغ، اتنا ذہن دیا کہ ہم واپس آ سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ نوجوانی کا عالم، یہ عالم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ گرم گرم جو خون ہے نا، یہ انسان کو بہت دور لے کر کے جاتا ہے، لیکن اگر اسی میں کنٹرول ہے تو انشاءاللہ یہی جوانی ابراہیم علیہ السلام جیسی جوانی بن جاتی ہے، یہی جوانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسی جوانی بن جاتی ہے۔ یہ سسٹم بنا کر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمیں سب کو ہدایت پر رکھے اور ہم لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ اور کیا واقعات ہیں بھائی حق کی طرف رجوع ہونے کے؟ بہت سارے واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجلس عام میں کہا کہ اگر جنین کو کوئی قتل کر دے تو کیا ہونا چاہیے؟ جنین کہتے ہیں ماں کے اندر جو اولاد بن رہی ہے، ابھی حمل ہے، باہر نہیں نکلا ہے، یعنی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی پیٹ ہی کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اس کو ہاتھ مار دیا، ڈنڈا مار دیا اور وہ قتل یعنی اندر مر گیا، کسی کے مارنے کی وجہ سے، اپنے سے نہیں بلکہ کسی کے مارنے کی وجہ سے اگر اس کی موت ہوئی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے یہ کیا جائے، چونکہ اس بارے میں حدیث موجود نہیں تھی ان کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں حدیث موجود نہیں تھی، تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ تو حمد بن نابغہ رحمہ اللہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس۔ کیا حدیث ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت کے طور پر غلام یا لونڈی مقرر کی ہے، یعنی اس کی دیت مطلب جرمانہ، خرچانہ، غرامہ عربی میں بولتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ لونڈی جو ہے یہ آپ کو دیت میں دینا ہے۔ یہ اس کا کہا اچھا ہوا تم نے یہ مجھے بتا دیا، اگر تم مجھے یہ حدیث نہ بتاتے تو میں کچھ اور فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اچھا ہوا تم نے یہ مجھے بتا دیا۔ اسے کہتے ہیں الرجوع الی الحق، حق کی طرف واپس آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے امیر المومنین ہونے میں کوئی شک ہے؟ اہل سنت والجماعت کو کوئی شک ہے؟ نہیں شک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال دیکھیے کہ اپنا فیصلہ اگر وہ کر دیتے تو امیر المومنین کی پوسٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ امیر المومنین تو بھائی وہ حاکم ہے پورے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حاکم تھا، جہاں جہاں مسلمان تھے، کوئی روک نہیں سکتا تھا اس کے فیصلے کو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی حقانیت اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا تم نے مجھے یہ بات بتا دی، اگر تم مجھے یہ بات نہ بتاتے تو ممکن تھا کہ میں کچھ اور فیصلہ کر دیتا۔ تو اس طریقے سے حق کی طرف واپس آتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے سورۃ توبہ کے حوالے سے۔ سورۃ توبہ کی تلاوت ہوئی تھی تراویح میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو جان بوجھ کر کے جنگ سے دور رہ گئے۔ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، انہوں نے سوچا میرے پاس بہت کچھ ہے، ابھی اگر مسلمانوں کی جماعت نکل بھی گئی، اگر مسلمان بہت آگے چلے بھی گئے تو میرے پاس اتنا سواری ہے، دوڑ کر کے پہنچ جائیں گے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس کے بعد ہوتے ایسا وقت آ گیا کہ وہ قافلہ بہت آگے چلا گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اب میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اب میں واپس جا کر کے یعنی آگے بڑھ کر کے اس قافلے کو پکڑ سکتا تھا، چاہے میں کتنی بھی تیز سواری چلاؤں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غزوہ تبوک ختم ہوتا ہے، غزوہ تبوک ختم ہونے کے بعد مسلمان آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، منافقین کی جماعت آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ اٹھا نہیں جا پائے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، منافق تھے، مسلمان تو تھے نہیں جو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے دل کی حالت ہمیں معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا، جب منافقین چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ 3 پاک باز صحابہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ، یہ 3 پاک باز صحابہ جو سچ بولتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہم نے کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم نے آپ کا قافلہ نہیں پکڑا اور ہم جان بوجھ کر کے اس غزوے میں نہیں گئے تھے۔
جب تک ہم آگے بڑھتے اور ہمیں پورا ہوش آ گیا تھا تب تک ہوا یہ کہ آپ کا قافلہ بہت آگے جا چکا تھا، ہم آپ کو نہیں پکڑ پاتے۔ جب اتنی بات نہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 30 دن تک 40 دن تک پوری قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی مصافحہ نہیں کرے گا، صرف سلام جواب، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد جب 40 دن گزر گیا یا 30 دن گزرا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہلوا دیا کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائیں۔ کہا طلاق دے، کہا نہیں طلاق نہیں دینا ہے، صرف ابھی اپنی بیوی سے الگ ہونا ہے۔ 50 دن تقریباً ایسے ہی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ غلطی ہوئی، اس کا احساس، اللہ کے آگے توبہ، اللہ کے آگے رونا گڑگڑانا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے جان بوجھ کر کیسا کیا، غلطی اب ہو گئی، اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کر رہا ہوں، میں تیرے طرف آ رہا ہوں، جھک رہا ہوں۔ کیسی کیسی دعائیاں دیتے تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا مجھے اللہ سے محبت نہیں، کیا مجھے نبی سے محبت نہیں، کیوں تم لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے؟ ادھر ادھر سے حاکم وقت جو ہے وہ چٹھی لے کر کے، جسے ہم چیٹی وغیرہ کہتے ہیں، وہ لکھ کر کے بھیج رہا ہے کہ ارے تمہارے محمد نے لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا ہے، چلو ہمارے یہاں جاؤ، چلو ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ وہ لے کر کے کاغذ تندور میں ڈال دیتے وہیں بازار میں اور کہتے آج میری یہ حیثیت ہے کہ آج غیر مجھے خط لکھ کر کے بھیج رہے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ آج میری یہ ویلیو ہے، آج نہ میں اللہ کا رہ کر کے نہ نبی کا رہ کر کے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو چلے جاتے اور اپنے اسلام کے خلاف اگر کچھ کرنا ہوتا نا تو کر جاتے۔ ارے 1000 روپے پہ لوگ بک جا رہے ہیں، یہاں تو پوری پوری مملکت ملنے والی تھی۔ 1000 روپیہ دو، اس کے بعد دیکھو بیان کیسا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جماعت کے خلاف۔ یہاں 1000 روپے پہ لوگ بک جا رہے ہیں اور وہاں تو پوری مملکت ملنے والی تھی۔ لیکن اللہ نے وہ توفیق دی، دل سے توبہ، دل سے اللہ کی طرف جھکنے کا جو جذبہ تھا، اس جذبے نے انہیں آخرکار اللہ رب العالمین نے جھکا کر کے کامیاب کر دیا۔ اور اللہ نے آیت نازل میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 لوگوں کو بھی یاد کرو، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ ان 3 لوگوں کا ذکر کرو جو دنیا کے اندر رہ کر کے بھی، اتنی بڑی زمین کو پا کر کے بھی زمین تنگ محسوس کرنے لگے۔ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کدھر جائیں؟ ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی زمین پر، ان کا خود کا نفس، اپنا ذاتی جو نفس تھا وہ بھی ان کے اوپر تنگ پڑنے لگا کہ میرا جسم جو ہے بوجھ سمجھ میں آ رہا ہے، آج کی ڈیٹ میں میرا جسم بوجھ سمجھ میں آ رہا ہے، کیا جواب دیں، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی، ان لوگوں کی توبہ قبول کی۔ یہ ہے حق کی طرف رجوع، حق کی طرف آنا، حق کی طرف آئیے۔ امام مالک رحمہ اللہ، اب ائمہ کرام کی طرف ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کیا ہے، بیٹھنے کے بعد کیا ہے، ذرا سا ان سے کسی نے سوال پوچھا۔ اب دیکھیں مسئلہ ہے، یہاں سے مسئلہ مسائل شروع ہو رہا ہے۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اے امام مالک رحمہ اللہ، آپ کیا جواب دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ انگلی کا خلال کرے وضو میں ہاتھ کی اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرے، جو کرتے ہیں وضو کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد، تو اس کا کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا کہ میرے پاس اس تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک، امام دار الہجرہ، مدینہ منورہ کے امام، اپنے زمانے کے نائب، اپنے زمانے کے امام خاص، زبردست امام، بے مثال امام۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کوئی حدیث معلوم نہیں ہے، لہذا میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجلس ختم ہوئی، دھیرے دھیرے مجلس ختم ہوئی۔ وہاں پر عبداللہ بن وہب غالباً ایک تابعی تھے، وہ تابعی تھے یا تبع تابعین تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب محفل کم ہو گئی، لوگ کم ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حدیث کے اندر یہ ہے، مستورد بن شداد کی حدیث ہے میرے پاس، اور اس میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضا فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ کہا کہ یہ حدیث مجھے ابھی پتہ چلی ہے
اور جو سند تم بیان کر رہے ہو، جو راویوں کا نام تم نے لیا ہے، تو یہ راوی حسن درجے تک پہنچتے ہیں، لہذا میں اس حدیث کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے انگلیوں کے خلال کے بارے میں سوال کیا جاتا، ہمیشہ حضرت امام مالک یہی کہتے ہیں، یہ حدیث پیش کرتے ہو، کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، اپنی انگلیوں کا خلال کرو۔ ہم لوگ ایسا کریں گے؟ ہم تو اتنے بڑے حضرت بن کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تکبر میں چور کہ کسی کی بات کو قبول کرنے تک کے لیے تیار نہیں۔ رجوع کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی سامنے والے دوسرے حضرت کی یا دوسرے انسان کی بات کو قبول کرنے تک کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا ضمیر اتنا مر چکا ہے، اتنا ہمارا ضمیر مر چکا ہے کہ ہم سازشیں کرنا شروع کر رہے ہیں، ہم فتنہ فساد شروع کر رہے ہیں۔ جماعت کو توڑنے کا کام اگر ہمیں کرنا ہونا، سب سے آگے بڑھ کر کے ہم کریں۔ مسلمانوں کی بربادی کا جو عالم ہے، اگر مسلمان صحیح ہوتے، مسلمان اگر اپنوں سے غداری نہ کرتے، واللہ اگر مسلمان اپنوں سے غداری نہ کرتے، مسلمانوں کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی جو آج کے زمانے میں ہے۔ جاؤ جا کر کے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو، اگر میرا یہ جملہ غلط ہے تو آ کر میرے منہ پر چپل مار دینا جو میں نے جملہ کہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اسباب میں سب سے بڑا رول جو ادا ہوا ہے وہ مسلمانوں کی بغاوت کا، مسلمانوں کی مخالفت کا سب سے بڑا رول ہے۔ یہ اگر نہ ہوتا تو آج مسلمان ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی مرضی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے یہ حدیث ابھی سنی ہے، اور اس کے بعد جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے خلال کرنے کے بارے میں، تو ہمیشہ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں خلال کرنا چاہیے، انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اور یہ حدیث ہے جو حدیث انہوں نے بیان کر، یہی حدیث ہے۔ تو یہ رجوع الی الحق تھا، حق کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ۔ ایک بار کیا ہوا کہ عبداللہ بن وہب یا کوئی اور تھے، راوی کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا امام ظفر رحمہ اللہ سے کہ تمہارا تو بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ تو کہا کہ کیوں میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیوں میری ہنسی کی جا رہی ہے؟ تو کہا تمہارا مذاق اس لیے اڑایا جا رہا ہے کیونکہ تم یہ کہتے تھے کل تک کہ شک کی بنا پر، شبہ کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، اور آج تم نے ایک ایسا فتویٰ دے دیا ہے جس میں شک کی بنا پر قتل کرنے کے بارے میں تم نے یہ بات کہی کہ شک کی بنا پہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ کون سی بات میں نے کہی تھی، مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس مسئلے کو پہلے سمجھ لیجیے تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے گا تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کر، اسے قصاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصاص۔ اگر اسلامی حکومت ہے اور ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالا تو اس کے بدلے میں اگر قصاص لاگو ہو رہا ہے تو اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور اگر ادھر کے مسلمان جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم دیت لے لیں گے، تو 100 اونٹ تقریباً ہے، اس کا الگ الگ معیار ہے، اتنا دے دیا جائے گا تو قتل معاف ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کہ گھر والے خود سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم معاف کرتے ہیں، ہمیں دیت بھی نہیں چاہیے اور ہم معافی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں معافی کا، تو یہ سب کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قتل کا مسئلہ ہے۔ لیکن اسلامی قانون میں یہ ہے کہ اگر مسلمان کافر کو قتل کر دیا، مسلمان نے اگر کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ بلکہ دیت ہی ایک راستہ ہے، یا تو معاف کرے وہ یا پھر دیت لے۔ یہ کب ہے، کس کنڈیشن میں ہے؟ جب مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے گا۔ یہ خاص قانون ہے، یہ مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے۔ کہاں؟ اسلامی حکومت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ کافر کے بدلے میں مومن قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ کس کے پاس؟ امام ظفر رحمہ اللہ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان قتل کر دیا جائے گا، اور اگر پکا ہو جائے یا شک ہے کہ ہم مسلمان نے قتل کیا ہے پھر اس کو قید کیا جائے گا، اس پر مقدمہ چلا کر کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہی آ کر کے بیان فرماتے ہیں کہ تم کیا فتویٰ دے دی ہو کہ تمہارے بارے میں ایسی سی باتیں باہر ہو رہی کہ امام ظفر نے ایسا ایسا کہہ دیا۔ تو اس کے بعد کہا اچھا میں نے ایسا کہا، یہ حدیث تم نے سنائی لیکن یہ حدیث مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھی، تمہیں میں گواہ بناتا ہوں۔ وہاں پر جو عبداللہ بن وہب یا کوئی تھے، مجھے صحیح سے نام نہیں یاد ہے معذرت کے ساتھ، ان کو انہوں نے کہا، اشارہ کر کے اپنے سامنے کہا کہ تم گواہ رہو، امام ظفر، یعنی امام ظفر میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ظفر، کہا کہ ظفر اپنے اس مسئلے سے رجوع کر رہا ہے، اور ظفر کا یہ اعلان ہے
کہ آج سے میرا یہ اعلان ہے، میرا یہ مسلک ہے کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں الرجوع الی الحق، حق کی طرف چاہتے اپنا فرقہ بنا سکتے تھے، کتنا دیر لگتا، کتنا دیر لگتا، اچھے خاصے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے بول دیا، میری زبان سے نکل گیا تو نکل گیا، اب میں رجوع نہیں کروں گا۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، چاہتے تو قیاس کر سکتے تھے، کچھ اور دلیلیں دے سکتے تھے، لیکن نہیں، کیا کہا کہ تم گواہ رہو، تم گواہ، یہاں پر ابھی کوئی نہیں ہے، لہذا میں تم کو گواہ بنا رہا ہوں کہ تم گواہ رہو کہ زبر نے اپنے اس مسلک سے رجوع کر لیا ہے، اور زبر کا مسلک اب یہ ہے جو تم نے بتایا کہ مسلمان کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں رجوع الی الحق، حق کی جانب رجوع کرنا، حق کی جانب پلٹنا۔ غلط ہے، میں بتایا شروع سے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے، وہ بھی آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں ہم سے غلطی کا سے دوری نہیں ہے، لیکن غلطی کو مان کر کے اس پر اپنے آپ کو ہٹانا اور حق کی طرف آنا، یہ ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے کیا کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں آپ لوگ، ترجمہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمل ناڈو میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ، اچھا ہے، خود سے قرآن حدیث بھی سمجھتے ہیں، فرقہ بھی بنا لیتے ہیں، اپنی جماعت بھی بنا لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں یہاں کے لوگ ماشاءاللہ۔ تو اتنا پڑھتے ہوئے قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، یہ تیرا حکم ہے، ضرور ہے اللہ، لیکن میں اس سے بہتر ہوں، میرا سر آدم کے آگے نہیں جھکے گا، میرا سر آدم کے آگے نہیں جھکے گا، کیوں؟ کیونکہ میں انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ مٹی کے آگے جھکے، آگ تو اوپر بھاگتی ہے، آگ اوپر بھاگتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں چاہوں مٹی کو سجدہ کروں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ انانیت اور اپنی غلطی پر تکبرانہ انداز سے گفتگو کرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بڑے عبادت گزار بندے ہو رہے ہوگے کسی زمانے میں، اب نہیں ہو، رہے ہوگے جب رہے ہوگے، اب تک تو تھے، اب نہیں ہو۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، نکل یہاں سے، مذموم، مذموم یعنی جس کے اوپر لعنت ہو جائے، جس کو بھگا دیا جائے، دھتکار دیا جائے، اور کہتے ہو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ رجیم مطلب کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ رجیم مطلب جس کو دھتکار دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ کہاں سے بھگایا گیا؟ اللہ کے دربار سے بھگایا گیا۔ ایک غلطی، اس غلطی پر صرف غلطی نہیں، ابھی بھی چاہتا وہ اس غلطی کو ایکسپٹ کر کے اپنی غلطی کو ختم کر کے حق کو قبول کر سکتا تھا، معافی مانگ سکتا تھا، لیکن نہیں۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ ابا واستکبر، ابا واستکبر، کئی جگہ ہے سورہ کہف کیا، کئی جگہ پر ہے، جہاں جہاں ابلیس کا واقعہ بھرا پڑا ہے قرآن کے اندر۔ ابا واستکبر، سرکشی کی اس نے، واستکبر، گھمنڈ کیا، گھمنڈ کیا، اس نے سرکشی کی، غلطی سے رجوع نہیں کیا۔ اگر رجوع کر لیتا اور حق کی طرف آ جاتا تو ہم اسے بخش دیتے، لیکن حال کیا ہوا اس کا؟ اس غلطی پر اکڑ دکھائی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، تو اور جتنے تیرے پیروکار ہیں سب کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکیں گے، نہ تمہیں چھوڑیں گے نہ تمہارے ماننے والوں کو چھوڑیں گے، سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، اور قیامت تک کا موقع ہے تیرے پاس، جاؤ قیامت تک جو کرنا ہے، جتنا ستم کھانا ہے ڈھاؤ، جتنا الٹا سیدھا کرنا ہے کرو، جتنے تیرے ماننے والے ہیں تیرے ساتھ ساتھ سب کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کس کے بارے میں؟ ابلیس کے بارے میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے؟ حق اگر نہیں قبول کرتے تو اس کے بعد کیا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، سوائے گمراہی کے، یا تو حق ہے یا تو گمراہی ہے۔ کبھی کبھی دو دو تین تین چیزیں حق ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے کرتا، میں مثال تھوڑا آسانی سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوئی یہ پہن لے، کوئی پینٹ شرٹ پہن لے، ٹھیک ہے، حق کئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، مان یہ سرکل ہے، اس سرکل کے اندر اگر آدمی کہیں پر بھی بیٹھے، یہاں 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 یہاں، سب حق، سرکل سے باہر نکلا گمراہ، سرکل سے باہر نکلا گمراہ۔ تو اسی لیے کہا فماذا بعد الحق، حق کے بعد کیا ہے جی؟ حق کے بعد کچھ نہیں ہے الا الضلال، صرف گمراہی،
افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ چھوڑ دیجیے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. جس کو حق دکھا دیا گیا، جس کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، وہ جب حق کو مان لیا، حق پر عمل کرنے لگا، تو اس سے بڑھ کر کے کون حق پر ہے؟ حق حق لفظ بار بار آ رہا ہے ایک آیت میں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. سورہ یونس کی آیت ہے کہ جس کو حق دکھا دیا گیا، اس حق اس نے قبول کر لیا، اس حق پر وہ چل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے حق پر کون ہے؟ کیا تم نے اس کو اس کے برابر کر دیا جس کو حق دکھایا گیا لیکن اس نے حق قبول نہیں کیا؟ اس کے برابر تم نے اس کو کر دیا. حق قبول کرنا الگ ہے، حق قبول نہ کرنا الگ ہے. حق دکھایا جا رہا ہے لیکن قبول کرنے والے اور ہیں، قبول نہ کرنے والے اور ہیں. فما لکم کیف تحکمون. کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ دونوں کو ایک کر دیتے ہو. حق قبول کرنے والے کو اور حق قبول نہ کرنے والے دونوں کو تم ایک کر دیتے ہو. فما لکم کیف تحکمون. کیا تمہیں ہو گیا؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں الگ ہیں. حق قبول کرنے والے اہل حق ہیں، حق قبول نہ کرنے والے اہل باطل ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں. یہ سب صحابی ہیں، صحابی ائمہ اس زمانے کے. میں آج کا کوئی واقعہ بھی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ شیخ ابن باز کا میں بیان کروں. یہ لوگ تو اور اللہ والے لوگ ہیں الحمدللہ. صحابہ کرام مرتبہ نہیں ہے لیکن یہ بھی اللہ والے ہیں. ان کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ان کو چھوڑیے. ابھی میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. اس امت کے سب سے چراغ روشن جو ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے میں رہتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ انہوں نے کسی مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوا. کسی نے ان سے پوچھا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، ایک لڑکی سے شادی کی. شادی کرنے کے بعد میں نے اس کو طلاق دے دیا. اب میں اس کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے بیٹی یعنی ماں کی بیٹی سے شادی کی تھی اور اس کو میں نے طلاق دے دیا. اب طلاق کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کی ماں سے، یعنی جس کو میں نے طلاق دیا ہے، اس کی یعنی حقیقی ماں، اس کی حقیقی ماں سے میں شادی کروں. میں یہ چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز ہے. یہ کہا جائز ہے تمہارے لیے. اس کے بعد کہا اچھا. اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا. چونکہ وہ کوفہ کے اندر بڑی پوسٹ پر تھے اور زر وغیرہ، زر مبادلہ وغیرہ بھی وہ کرتے تھے، گہنا وغیرہ بیچنا خریدنا یہ سب بھی کام ان کا تھا. تو ہوا کیا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ چاندی، صحیح سالم چاندی، اس کو ہم ردی چاندی کے بدلے میں زیادہ کم کے عوض بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلاً آپ جانتے ہیں اچھا جو سامان ہوتا ہے وہ سامان وہی ہے لیکن وہ ردی ہے. مثلاً اچھا چاول لمبا، ایک ہوتا ہے ٹوٹل، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا قیمت میں. تو کیا ہم چاندی کو، اچھی چاندی کو، وزن اتنا نہیں ہے، وزن اتنا نہیں ہے. مثلاً اچھی چاندی 1 کلو ہے تو ردی چاندی 1.5 کلو ہے مثلاً. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا ہوا مدینہ. سفر پر گئے، وہاں پر اپنے ساتھیوں کے سامنے انہوں نے یہ بات چھیڑ دی. کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تھا وہاں پر اور میں نے یہ جواب دے دیا. تو ان کے ساتھیوں نے جو صحابہ تھے وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ بہت غلط فیصلہ تم نے دیا ہے. لڑکی کو تم نے طلاق دے دیا، اس کی ماں بھی حرام ہے ہمیشہ کے لیے. کیسے اس سے جو ہے نکاح ہو سکتا ہے تمہارے؟ اس کا تو ذکر ہے باقاعدہ واضح طور پر. کہا کہ حرام ہے اس سے شادی کرنا. کیسے آپ نے اس کا فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے؟ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، ایسی اللہ جہاں اسٹوری نہیں سنا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ اعلام الموقعین کے اندر یہ سب واقعات لائن سے ذکر کیے اور بتایا ہے لوگوں کو کہ دیکھو حق کی پیروی کرو اور رجوع کرو، حق کی طرف آؤ. غلطی ہوگی لیکن رجوع کرو. اس پر انہوں نے یہ واقعات بیان فرمائے. تو انہوں نے فرمایا اس واقعے کے اندر یہ کہا کہ تم نے غلط فیصلہ دیا، دونوں تمہارا فیصلہ غلط ہے. چاندی کو چاندی کے بدلے میں اتنے ہی وزن پر ہم بیچ سکتے ہیں. اگر وزن میں فرق آیا، 1 کی جگہ آدھا کلو یا 1 کی جگہ 1.5 کلو ہوا، یہ ربا ہے. ربا، سود، یہ سود کی ایک قسم ہے. چاندی کو، سونے کو، اس کو اگر بیچنا ہے چاندی سونے کے بدلے میں، یہ یاد رہے، چاندی کو اگر چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں اور سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو بالکل برابر ہونا چاہیے وزن.
इस हिसाब से भेजना चाहिए। उन्होंने दोनों के बारे में ये फतवा दे दिया था, तो कहा कि आपका दोनों फतवा गलत है, दोनों मसला गलत है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस गए कूफा, और जाने के बाद उस आदमी को तलाश करने लगे। देखिए, एक तो खुद रुजू किया, हाँ, एक तो खुद रुजू किया, खुद कबूल किया कि हाँ मैं गलत था, सही मसला ये है, हम इसको मान रहे हैं, एक तो खुद, और दूसरा ये देखिए कि उस आदमी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि पकड़ो, कहाँ गया वो, ऐसा ना हो कि मेरे इस फतवे पर वो अमल करके कहाँ से कहाँ चला जाए और उसका गुनहगार कौन बन जाए, मैं बन जाऊं, उसका गुनहगार मैं बन जाऊं। मेरे नौजवानों, ये जो मसला बयान करते हो इधर उधर, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। खुद गुमराह हो रहे हो, पूरी उम्मत को गुमराह कर रहे हो, पूरी उम्मत का गुनाह तुम्हारे सर पर आ रहा है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो। कोई किसी चीज का इनकार कर रहा है, कोई किसी चीज का इनकार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कबूल कर रहा है, कोई अल्लामा बन के घूम रहा है, कोई मुफ्ती बन के घूम रहा। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, मर के जाना है, अल्लाह के हिसाब किताब देना है। ये दीन है, दीन, ये खेल तमाशा नहीं है, ये बच्चों का खिलौना नहीं है, ये दीन है, ये मजहब है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो। अपने तो गुमराह हो रहे हो, चारों तरफ बैठ करके तबलीग कर रहे हो, सबको हक की तरफ बुला रहे हो। पूरे उलमा मर गए हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, पूरे उलमा जो है शैतान के पैरोकार हो गए हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं। आप लोगों पर जिम्मेदारी छोड़ के चले गए हैं कि तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करो, तबलीग करो। खुद कबूल करते हो गलत बातों को और उसके बाद घूम घूम करके तबलीग करते हो। ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, ये गलत, वो गलत, ये नहीं मानना है, वो नहीं मानना है, और जा करके पूरे में तबलीग करते हो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान ये देखे कि वो कल के लिए क्या भेज रहा है, अपनी जहन्नम बना रहा है या अपनी जन्नत बना रहा है। गौर करे, देखे, सब देखें। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान ये देखे, हर नफ्स ये देखे कि वो कल के लिए क्या भेज रहा है। अभी भी नहीं डरे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर दोबारा कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इस आयत को सुनकर के अभी तुमने कुछ नहीं भेजा अल्लाह के यहाँ, तो अब तो अल्लाह से डर जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। अभी नहीं डरे, अब डर जाओ अल्लाह से। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर उस चीज की खबर रख रहा है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि इन्ना हाज़ा दीन, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे मिलने जुलने वाले दोस्तों यारों, इन्ना हाज़ा दीन, ये दीन है, दीन, ये दीन धर्म है, ये मजहब है। फंजुरू अम्मन तअखुज़ूना हाज़ा दीन, लिहाजा देख लिया करो किससे दीन हासिल कर रहे हो, देख लिया करो, गौर कर लिया करो, किससे इल्म हासिल कर रहे हो, किससे दीन हासिल कर रहे हो, इसको जरा देख लो, परख लो। कहीं ऐसा तो नफ्स परस्ती के आलम में इतना गुरूर में चला गया है कि वो अपना फिरका चालू करके सबको गुमराह कर रहा है, तुम भी उसके पैरोकार हो गए हो, ऐसा तो नहीं है। देख लो, अली रज़ियल्लाहु तआला का ये कौल था, वंजुरू, नजर रखो, गौर करते रहो, अम्मन तअखुज़ूना हाज़ा दीन, कि तुम इस दीन को किससे हासिल कर रहे हो। उलमा मर गए, उलमा की कहानी खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब जो हादा जालिका नहीं जानते वो उम्मत के मुफ्ती बनकर के बैठे, जिनको अरबी के अल्फाज के माने मफहूम नहीं मालूम, 4 मिनट 5 मिनट वीडियो क्लिप देख करके समझते हैं हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, एकदम हक बोल रहा है। और हम लोग चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके हम लोग गुमराह हैं, हम लोग गुमराह जहन्नम में जाना है ना, इसीलिए यहाँ चीख रहे हैं। हम लोग चीखे तो हम लोग गुमराह हैं। और वो कोई आदमी, नया आदमी आए, क्या सुनते हो रोजाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, कुछ नया सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। हाँ अब सही, नई बात आई, कुछ नई बात आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। क्या मौलवी साहब खड़े होते हैं रोज कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कुछ नया लाओ, नया। ये नयापन तुम्हें कहाँ ले जाकर के फेंक रहा है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उम्मत बिगड़ जाती है, ये नई चीज की। अरे कुरान हदीस 1400 साल पुराना है, उसी पर अमल करो। ये नए के चक्कर में 4 मिनट 5 मिनट वीडियो क्लिप देख करके, यूट्यूब खोल करके अल्लामा जो बन करके घूम रहे हो, ये बहुत मुज़िर है, ये बहुत मुज़िर है, नुकसानदेह। मेरी बात सख्त नहीं है, मेरी बात बिल्कुल हक बजानी है। अगर आपको सख्त लग रही है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि अना उहिब्बुकुम फिल्लाह, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ।
مجھے آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کدھر جا رہے کدھر آ رہے. میں رسول نہیں ہوں, میں نبی نہیں ہوں, میں داروغہ نہیں ہوں آپ لوگوں کے اوپر, میں کچھ نہیں ہوں. میں صرف ایک دائی ہوں, چھوٹا سا کمزور, لاگر, آپ کو دیکھتے ہی ہیں. مجھے کیا مل جائے گا, مجھے کچھ بس اتنا ہے کہ حق کو قبول کیجیے, رجوع کیجیے, حق کے طرف آئیے, اپنی آخرت سنبھالیے, اپنی عوام کو سنبھالیے. یہ عوام کدھر جا رہی ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے, سوچیے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں بازار میں. کہاں گیا وہ آدمی جس کو میں نے یہ فتویٰ دیا تھا, کہاں گیا وہ آدمی؟ اس کو پکڑ رہے ہیں. پتا چلا وہ تو یہاں اب رہتا ہی نہیں ہے, اس کی قوم کے پاس گئے. وہ نہیں ملا, اس کی قوم کے پاس گئے. اور قوم کے پاس جانے سے بات کہا کہ دیکھو تمہاری قوم کا فلاں آدمی تھا, وہ آیا تھا میرے پاس, یہ مسئلہ اس نے پوچھا تھا, میں نے اس کو یہ جواب دے دیا تھا, لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں, یعنی عبداللہ بن مسعود یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے غلط فتویٰ دیا تھا. اس آدمی کا طلاق شدہ جو عورت تھی اس کی ماں سے نکاح کرنا حرام تھا, حرام تھا. اس کو بتا دو, اگر کہیں وہ مل جائے تو اس کو بتا دو, فوراً وہ اس سے جدا ہو جائے, اس کے لیے اس کے ساتھ رہنا حرام ہے. اور اس کے بعد گئے مارکیٹ میں, یہ تو کہا اس سے پرسنلی طور پر, اس کی قوم کے لوگوں سے, چونکہ اس کا مسئلہ تھا. اس کے بعد گئے, کہاں گئے؟ مارکیٹ میں. اور مارکیٹ میں جا کر کے, بازار میں جا کر کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں نے یہ باتیں کہی تھی چاندی کے بارے میں کہ چاندی کو جو ردی کا وزن الگ اور صحیح جو چاندی ہے اس کا وزن الگ, اس کے بدلے میں بیچ سکتے ہو, خرید فروخت کر سکتے ہو. یہ میں نے پہلے کہا تھا, پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا, لیکن یہ فتویٰ غلط ہے. میں مدینہ سے آیا ہوں, وہاں پر میں نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا, اس مسئلے کے بارے میں پوچھا, تو مجھے یہ جواب ملا کہ میں صریح غلطی پر ہوں, لہذا تم لوگوں کا یہ کام کرنا جائز نہیں ہے, اس سے ابھی توبہ کرو. یہ بیع, یہ خرید فروخت, یہ بزنس حرام. جب اتنی بات کہی اس کے بعد تمام لوگ مان گئے. یہ رجوع ہے, یہ رجوع ہے. الرجوع الی الحق, الرجوع الی الحق, حق کی طرف رجوع کرو, حق کی طرف آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ اور ہے بہت مشہور. ان کا یہ ہے کہ مجوس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ان کو اس بارے میں حدیث نہیں تھی. مجوس آپ جانتے ہیں آتش پرست, آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے, انگارے کی آگ کی پوجا کرنے والے کو آتش پرست. تو کہا کہ مجوس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اگر وہ اسلامی مملکت میں ہیں, اسلامی مملکت میں اگر وہ ہیں اور اسلام قبول نہیں کیے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ ایک صحابی نے انہیں کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجوس کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ والا معاملہ کرو, یعنی جو کام تم یہود و نصارہ کے تعلق سے کرتے ہو بے عینی وہی کام تم مجوس کے متعلق کرو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی, یہ اثر سنا, صحابی کی گواہی اور شہادت سنی, تو اس کے بعد کہا کہ اچھا ہوا, وہی بات جو حمل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, جنین کے بارے میں, کہا اچھا ہوا کہ تم نے مجھے اس معاملے میں نشاندہی کر دی اور روشنی ڈال دی, ورنہ اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کرتا اس کے بارے میں, کیونکہ مجھے اس کا صحیح علم تو تھا نہیں کہ مجھے مجوس کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو بڑے بڑے صحابہ کرام, جو میں نے آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کیا اور 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بیان کی. اللہ کی طرف رجوع کرو, حق کی طرف رجوع کرو. غلطی ہوگی, ہم انسان ہیں, ہم پھسلیں گے, ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, لیکن اللہ کے واسطے آج کا خطبہ, آج کا بیان خصوصی طور پہ میرے نوجوانوں کے نام, میرے نوجوانوں اللہ کے لیے ہوش کے نام, اللہ کے لیے وہ کام کریے جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. اصحاب الکہف والے نوجوان کو جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چھپ کے چلے گئے, غار کے اندر چھپ لے, لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا. یہاں نہ چھپنے کا معاملہ ہے, نہ کسی چیز کا معاملہ ہے. یہاں ہاتھ کھول کر اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو بیچ رہے, جو من میں آ رہا ہے قبول کر رہے ہو, جس چیز کو من میں آ رہا ہے انکار کر رہے ہو, جو من میں آ رہا ہے. اللہ کے لیے ہوش کے نام کو لیجیے. ہمارے شیخ صاحب موجود ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو مزید باتیں بیان فرمائیں گے. اللہ سے یہ دعا, میری اس محنت کو خالی نہ کریں. ہدایت دینے والا اللہ, انک لا تہدی من احببت, جس کو تم چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تمہیں جس سے محبت ہے, محبت سے تم ہدایت نہیں ملتی. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے.
لہذا ہدایت کے جستجو کیجیے. اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے صحابہ کا آپ کے سامنے واقعہ ہے، اتنے بڑے بڑے اماموں کا واقعہ، کیسے وہ رجوع کرتے تھے، آنکھ میں آنسو آنے والے سب بات کرتے ہیں، کیسے رجوع کرتے تھے. ان سے بڑھ کر کے شان کس کی تھی؟ آج اپنی شان کی فکر کر رہے ہیں، اپنی عزت احترام کی، کہ آج اگر ہم یہ چھوڑ کر کے ادھر چلے آئیں گے تو لوگ میری بے عزتی کر رہے، ہونے دو بے عزتی. یہ جہنم کے عذاب سے بہت بہتر ہے، جہنم کے عذاب سے جو ملنے والا ہے، اللہ ہم لوگ کی حفاظت فرمائے. بہت بہتر ہے کہ ابھی رجوع کر لو. ابھی بے عزتی اگر ہو رہی ہے، اگر ابھی ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے آخرت میں ذلیل ہونے سے. اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. قیامت کی رسوائی سب سے بڑھ کر کے رسوائی ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے. اس کے بدلے میں یہ سب بے عزتی، یہ توہین، یہ ادھر ادھر، یہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم تمام کو حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندہ رکھے، اور جب ہمارے خاتمہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حق سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا